إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ جناب قاری نعمان نعیمی تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے رسول مکرم، یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں کے بہتان سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے پیروکاروں کو دلائل کے ذریعے قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ پورا پورا اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ وہ آیات اور حکمت والی نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اس کو مٹی سے بنایا پھر اس سے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا بیان ہے، سو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا
أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اے رسول مکرم، جو لوگ علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ کے متعلق کٹ حجتی کریں تو آپ کہیں آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں، پھر ہم مباہلہ عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ بے شک یہی بیان حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور بے شک اللہ ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہیے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر مسلم ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ لوگوں گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے متعلق کیوں بحث میں پڑھتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سنو، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، سو اب تم اس چیز میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور اللہ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، لیکن وہ ہر باطل نظریے سے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔
بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، تم صبح کو اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، اور شام کو اس کا کفر کرو، شاید کہ وہ مسلمان دین سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ آپ کہیے کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور انہوں نے کہا، تم یہ بھی نہ مانو کہ جو کچھ تم کو دیا گیا اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی حجت قائم کر سکتا ہے۔ آپ کہیے کہ بے شک فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اے مخاطب، اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا نہیں کریں گے،
سوا اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ان ان پڑھ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور وہ دانستہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کوئی کلام کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے تاکہ تم یہ گمان کرو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے منزل نہیں ہے، اور وہ دانستہ طور پر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من
الشاهدين اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت کی ہے اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔
سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے، سو اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے اور زیادہ کفر کیا، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے، ان میں سے اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو بھر کر سونا بھی فدیے میں دے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کی سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کو قبول فرمائے۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں۔ جناب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری۔ ناظرین مکرم، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کریم علیہ السلام سے پہلے اور رسول مبعوث ہوئے، جنہوں نے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارت نام لے کر دی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ کا ذکر خیر جاری ہے۔ ان کی ولادت کی بات ہوئی، پیدائش کی بات ہوئی، سورہ آل عمران میں معجزانہ پیدائش تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر ان کے معجزات کا ذکر قرآن نے بڑی تفصیل سے کیا ہے اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے پرندے جو ہیں ان کو مٹی کے پرندے بنا کے پھونکوں گا تو وہ اللہ کے اذن اور حکم سے اڑ جائیں گے ہوا میں، اور میں تمہارے لیے مادرزاد اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو تندرست کروں گا، اور یہاں تک کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر۔ سبحان اللہ، اور سبحان یہ کیا آپ نے، کیا بات، اللہ نے اپنے سبحان اللہ۔ بندے کے ہاتھ سے مردے زندہ کروائے، بے شک بے شک، کیونکہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا جو نظام معجزات و کرامات ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ دجال کے شر سے بچنے کے لیے اس کا شعور انتہائی ضروری ہے، اور یہ اعتقادی معاملہ ہے، یہ محض عقیدت مندی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عقیدے اور ایمان کی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا یہ خاص موضوع ہیں۔ اس لیے انہیں سمجھیے کہ جب اللہ اپنے بندے کے دستے مبارک سے کسی معجزے اور کرامت کا صدور فرماتا ہے، حقیقت میں تو وہ اللہ کا فعل ہے۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قوت کو اور قدرت کو چیلنج کر رہا۔ ایک دعوت تو ہمیں یہ پیش کی جا رہی ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت وہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہے، لیکن ظاہر ہو رہا ہے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر، کیونکہ اللہ اس بندے کی عزت، عظمت اور شرف کو ظاہر و ثابت کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اور منوانا چاہتا ہے بے لوگوں شک سے۔ بے شک، جیسے اگر میرے ہو تو پھر جو میرے ہیں انہیں مانو۔ ایک تو یہ اصول دے دیا، دوسرا ان کافروں پر اتمام حجت کیا جو سمجھتے تھے کہ ہم ہی سکرات و بکرات ہیں اور ہم ہی بڑے جعلی نوس ہیں۔
اب دیکھیے اللہ کی شان قدرت کے انبیاء کے معجزے اور اولیاء کی کرامات بھی اس دور اور حالات کے تقاضوں کے عین مطابق ہوتی ہیں، چونکہ وہ طب کا دور تھا، طب کے عروج کا دور تھا، اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی نوعیت یہ رکھی گئی، اور اس میں انتہا یہ ہوئی کہ مردے تک زندہ کروا دیے، جس سے وہ بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے حاذق لوگ وہ اس پر قادر نہیں تھے، اور انہوں نے اس سے ایسا اثر قبول کیا کہ پھر حق کی طرف مائل ہوئے کہ واقعی یہ بندہ نہیں کر سکتا، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پیچھے رب کی قدرت و طاقت۔ سبحان اللہ۔ اصل کیا ہے، یاد رکھیے، معجزہ اور کرامت جب بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں دیکھو جس کا بندہ اس قوت و قدرت کا حامل ہے، اللہ اس کا مالک و مولا کس قوت و قدرت کا حامل ہے۔ اللہ، تو یہ نقطہ کیا سمجھیے، بات، اس لیے قرآن نے اپریشیٹ کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں وہ اہل حق ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ اہل باطل ہیں۔ حق و باطل کی پہچان و شناخت کا ایک ذریعہ بنایا ہے معجزے کو اور کرامت کو۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیے ان کی پیدائش معجزہ، اور ان کا جناب ماں کی گود میں بولنا معجزہ، اور بچپن میں خطبہ نبوت اور رسالت پڑھنا، اور اپنا صاحب کتاب ہونا، پھر اپنی والدہ کی بریت کا اور اپنی والدہ کی عفت کا اعلان کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آپ تو خاموش تھیں، وہ عفت ماں، عظمت ماں، صدیقہ مریم، وہ خاموش رہیں، کہا اسی بچے سے ہی پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو اس نے بتا دیا میں کون ہوں۔ اور وہ بدبخت لوگ جنہوں نے اتنی عظمت ماں اور عفت ماں بی بی پر تہمت لگائی، وہ منکرین کے اندر شمار ہوئے اور وہ کافرین کے اندر شمار ہوئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسلامی عقیدہ قرآن کی نص میں آ گیا ہے، جس کو بہت مس یوز کیا لوگوں نے، اور مسیح موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کر دیے۔ آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان دجالوں اور کذابوں کا پردہ بھی چاک ہو رہا ہے۔ فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، ہے عیسیٰ یاد کرو کہ میں تمہیں پوری مدت تک پہنچاؤں گا، پوری عمر تک پہنچاؤں گا، کیونکہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ یعنی ابھی آپ کی عمر مکمل ہوگی، جتنی ہم نے مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری کی جائے گی، اور پھر آپ کو رافعک الیہ، ہم اپنی طرف اٹھائیں گے، اور فرمایا تمہیں کافروں کی اس تہمت سے پاک کر دیں گے۔ ایسے لوگ جنہوں نے شک کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان پر اور ان کے کمال پر، ان کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ اور فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، فرمایا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ کر دوں گا جس بات میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ آمد کی بشارت ہمیں دی ہے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب اللہ کے نبی عیسیٰ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے، نفس نفیس، اور حدیث پاک میں کہ 40 سال آپ رہیں گے، اور شام کے اندر جامعہ اموی کے چھت پر آپ نزول فرمائیں گے، اور پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے اتریں گے، اور دنیا کے اندر حق کا بول بالا ہوگا، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب پر پابندی لگائیں گے، اور جو کچھ ان کے نام پر جھوٹ گڑھا گیا آپ ببانگ دہل اس سب کا رد کر کے شریعت محمدی علیہ صاحب السلام کا پرچم بلند کریں گے، سبحان اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ اس کائنات کے اندر پھیلائیں گے، اور روئے زمین پر شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈنکا بجائیں گے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی سنائی ہوئی بشارت کو مانے، قرآن کو بھی مانے اور صاحب قرآن پر بھی ایمان لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور بھی بشارت آئی ہے کہ آپ گنبد خضرا کے نیچے اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے پہلو میں وفات کے بعد جلوہ افروز ہوں گے، آرام فرما ہوں گے، اور وہیں آپ کی تدفین ہوگی۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ان لوگوں کی غلط فہمی کا رد کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں، اگر عیسیٰ الہ اور معبود نہیں تو بتاؤ اس کا باپ کون ہے؟ یعنی بغیر باپ کے ان کی پیدائش کو لوگوں نے غلط معنی پہنا دیا،
کہ جو از خود پیدا ہو بغیر کسی ظاہری ذریعے وسیلے اور سورس کے وہی خدا ہو سکتا ہے. تو رب کائنات نے اتنا خوبصورت لاجیکل جواب قرآن پاک کی آیت کریمہ میں عطا فرما دی. آیت 59 میں فرمایا لوگو اگر عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہو کے خدا ہو گئے تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں, وہاں تو ماں کا بھی واسطہ نہیں ہے. تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام جیسی. اب یہاں پر چونکہ نصارہ سے اب براہ راست خطاب شروع ہو گیا ہے تو ان کے باطل نظریات کا رد کرتے ہوئے پھر اس وفد کا ذکر ہے جو نجران سے آیا تھا, اور تقریباً 80 کی تعداد میں مختلف روایات ہیں. یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے, بحث کرنے آئے اور اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے آئے. تو ان کا تذکرہ ہوا اور ان کے سامنے جب حق بیان کر دیا گیا اور یہ لاجواب ہو گئے, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کام اب مناظرے سے نہیں ہوگا, اب ہم تمہیں مباہلے کا چیلنج کریں. مباہلہ کہتے ہیں ناظرین مکرم کہ دونوں فریق نکل کے آسمان کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا یا بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو ثابت رکھ اور جو باطل پہ ہے اس کو تباہ و برباد اور ہلاک فرما دے. اب جب یہ معاملہ طے ہوا تو یہاں اہل بیت اطہار کی شان عظمت, آل رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی شان وہ واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے. فرمایا آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹے, اور ہم اپنی عورتیں اور تم اپنی عورتیں, اور ہم اپنی جانیں اور تم اپنی جانیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جھوٹوں پر ہم لعنت کریں. اب یہ منظر جب وہ سامنے آیا میدان میں, اللہ کے محبوب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء الجنہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنی پشت پہ کھڑا کیا, اور حسنین کریمین علیہم رضوان کو بلوا کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا, اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں طرف کھڑا کیا. اب یہ منظر ایک ایسا عظیم الشان منظر تھا کہ ان راہبوں اور ان عیسائیوں کے جو پیشوا تھے عاقب نام کے, انہوں نے کہا کہ بھائی ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرنا, میں ان کے چہروں پر جو نور دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو ہم تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے, قیامت تک آسمان سے بارش نہیں برسے گی اور زمین سے کوئی فصلیں نہیں اگیں گی, اس لیے ان کو چیلنج نہ کرنا. تو بغیر مباہلے کے وہ لوگ سرنڈر کر کے چلے گئے. یہاں آقا کریم علیہ السلام کی اور آپ کے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بھی سامنے آئی. اور آخری بات ناظرین محترم, اس پارے کے اختتام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائی ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ جب بھی اہل کتاب کو دعوت حق پیش کرو اور ان پہ اتمام حجت کرو جیسا کہ نصارہ نجران سے کیا گیا, تو کیا تھا جو مشترکات ہیں ان کو ترجیح دیا کرو. فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ آؤ ہم اس کلمے پہ بات کر لیتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. عموماً بحثوں مناظروں میں ہم اختلافات کو ڈسکس کرتے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں اور مشترکات کو پس پش ڈال دیتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں. آج قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے فریق مخالف میں دیکھو قدر مشترک کیا پائی جاتی ہے, تو اس کو اختلاف کی بجائے اشتراک کی دعوت دیا کرو اور مشترک امور کی طرف متوجہ کیا کرو. یہ احسن ترین طریق ہے دعوت کے پیش کرنے کا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے اسلوب دعوت کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ناظرین گرامی, ماشاءاللہ آج تلک الرسل تیسرا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا اور تلاوت, ترجمہ اور تفسیر ماشاءاللہ پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے اور عالم اسلام پر قرآن کریم کے نور سے روشنیاں عطا فرمائے تاکہ عالم اسلام کو قرآن کی روشنی نصیب ہو اور امت مسلمہ کو پھر وہی عروج عطا ہو.
جو اس کا خاصہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔